الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں انسانوں کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلافات ہو ہی جاتے ہیں. بسا اوقات بہت قریبی محبت کرنے والوں میں بھی کچھ نہ کچھ مسائل ہو جاتے ہیں. جو کامل ایمان والے ہیں ان کو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کی ترغیب دی ہے. وہ معاف کر کے اس کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اثرات تو دل میں باقی رہ جاتے ہیں، اور یہ نیک اور متقی لوگوں کے دلوں میں بھی ہوتے ہیں. اور جب دل میں کسی سے شکایت ہوتی ہے تو خود انسان کو ایک قسم کی تکلیف ہوتی ہے. جنت چونکہ آرام کی جگہ ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں سے جو چھوٹی چھوٹی سی رنجشیں باقی رہ گئی ہوں گی ان میں آپس میں ان سب کو دور کر دیں گے. دلوں کو بالکل پاک و صاف کر دیں گے. وہاں صرف محبت ہوگی. ہر ایک کو دوسرے سے، ہر جنتی کو دوسرے جنتی سے بے پناہ محبت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں وہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، دل پر کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو رنجشیں ہوں گی ہم ان کو نکال دیں گے، اور ایسی جنتیں عطا کریں گے، ایسے باغات عطا کریں گے. جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ندیاں بہتی ہوں گی. جنتی جب ان باغات میں جائیں گے، جب ان جنتوں میں جائیں گے، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے فلاں فلاں نیک کام کیے تھے اس لیے ہم کو جنت مل گئی. ایمان والے کو کبھی اپنے کسی عمل پر فخر نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے میری کیا حیثیت ہے، میرے عمل کی کیا حیثیت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، اور یوں کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان جنتوں میں پہنچا دیا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اگر اللہ نہ پہنچاتے تو ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے. اول تو یہ کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر اتنی بڑی اور اتنی شاندار جنتیں ملیں، اور اگر کوئی عمل کسی قابل ہے بھی تو اس کی توفیق بھی تو اللہ ہی نے دی ہے نا. اللہ کی توفیق کے بغیر تو کوئی آدمی کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا. اس لیے قابل تعریف تو صرف اللہ کی ذات ہے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ہمارے رب کی جانب سے پیغمبر سچا پیغام لے کر آئے تھے. ہم نے اس پیغام کو قبول کر لیا. ہم نے اللہ کے نبیوں کی بات مان لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اللہ کے تمام نبیوں کی بات ماننا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اللہ کے تمام نبیوں کی تصدیق ہے
چاہے ان نبیوں کا ہم کو نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا. ہم پیغمبروں کے درمیان تفریق نہیں کرتے. وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اللہ مہربانی فرمائیے ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، اس لیے کہ ہمیں آپ ہی کے پاس واپس آنا ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ ہمیں آپ ہی کے پاس واپس آنا ہے، آپ کے پاس آ کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، ہمیں معاف فرما دیجئے. تو جتنے پیغمبر آئے سب اللہ کا سچا پیغام لے کر کے آئے، اور اخیر میں تشریف لائے امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تصدیق تمام نبیوں کی تصدیق ہے، جن کی اطاعت تمام پیغمبروں کی اطاعت ہے. تو جنتی کہیں گے لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کی جانب سے آنے والے پیغمبر سچا پیغام لائے تھے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان کو آواز دے کر کہا جائے گا، جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ ان جنتوں میں چند دنوں کے مہمان نہیں ہو، تم نے جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری، تم نے اللہ کا کہنا مانا، اللہ کے رسول کا کہنا مانا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیا، فنا کر دیا. اب یہ جنتیں تم کو ہمیشہ ہمیش کے لیے دے دی گئی ہیں. اب نہ جنتیں ختم ہوں گی نہ تم کبھی ختم ہوگے، تمہیں ہمیشہ ان میں رہنا ہے، تم ان جنتوں کے مالک ہو. اب جنتیوں کو خیال آئے گا ان لوگوں کا جو دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے تھے، جو نبیوں کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے تھے، اور جو سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں، یہ ایمان والے ناکام ہیں، ہم اچھے ہیں اور یہ ایمان والے برے ہیں. اور ان کو یاد آئے گا کہ ہم سے تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا، اور نافرمانوں سے جہنم کا وعدہ کیا تھا، ان کو جہنم سے ڈرایا تھا، تو ہمیں تو جنت مل گئی، ذرا معلوم کریں ان کو بھی جہنم ملی یا نہیں ملی. ہمیں تو انعام مل گیا، ذرا پتہ لگائیں کہ ان کو بھی سزائیں ملی پوری یا نہیں ملی. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، تو جنتی جہنمیوں کو آواز دیں گے. ضروری نہیں ہے کہ جنت اور جہنم بہت قریب قریب ہو. آج کل تو اس بات کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے. آپ بنگلور میں بیٹھ کر کے کسی نیو یارک والے کو آواز دے سکتے ہیں نا، آسٹریلیا فون کر سکتے ہیں، برطانیہ فون کر سکتے ہیں، کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور اس کی شکل دیکھ کر کے آمنے سامنے، جس طرح سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں اس طرح ویڈیو کالنگ میں آمنے سامنے بات کر سکتے ہیں. یہ تو بہت ہلکا نظام ہے، بہت معمولی نظام ہے جس تک انسان پہنچ سکا ہے. جنت میں تو نہایت اعلیٰ درجے کا نظام ہوگا. تو چاہے جنت اور جہنم کے درمیان جتنا فاصلہ ہو، اور اتنا فاصلہ ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جنتی جہنمیوں کو اور جہنمی جنتیوں کو دیکھ کر کے سامنے سامنے بات کریں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. تو جنتی جہنمیوں کو آواز دے کر کہیں گے. آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں جنتی جہنمیوں کو کال کریں گے اور پوچھیں گے کہ ہم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہمیں تو پورا مل گیا، یہ بتاؤ تمہیں بھی پورا مل گیا یا نہیں؟ آگ میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ گرم پانی میں اور خون میں اور پیپ میں اور پٹائی میں اور ڈنڈوں میں اور جوتوں اور لاتوں میں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس سزا سے تم کو ڈرایا تھا وہ سزا تمہیں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ قالوا نعم، تو وہ بیچارے اور کیا کہیں گے ہاں مل رہی ہے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. تو ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی جہنمیوں کو مایوس کر دیا جائے گا، تمہاری یہ سزائیں ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ باقی رہیں گی. اور جنت جیسے جنتیوں کو مطمئن کیا گیا تھا کہ یہ جنتیں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے ہیں، نہ تم ختم ہوگے نہ جنت ختم ہوگی، اسی طرح جہنمیوں کو مایوس کر دیا جائے گا کہ یہ سزائیں کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے یہ سزائیں ہمیشہ کے لیے ہیں، نہ کبھی تم ختم ہوگے، نہ جہنم ختم ہوگی، نہ جہنم کی سزائیں ختم ہوں گی. کون ہیں وہ ظالم جن پر اللہ کی لعنت ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو خود بھی اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہاں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا مطلب اللہ کا دین ہے.
اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کہنا نہیں مانتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، اور اگر کوئی عمل شروع کرتے تو کہتے ہیں ارے یہ جوانی کا زمانہ، یہ کوئی عمر ہے تمہاری سنت پر عمل کرنے کی، اور یہ کوئی عمر ہے متقی بننے کی، یہ کوئی عمر ہے دیندار بننے کی، ابھی بہت بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، جب بڑھاپا آئے تب نیک بن جانا، ابھی تو من موجی کر لو، ابھی تو اپنی مرضی کی زندگی گزار لو۔ اور بعض لوگوں کا دوسرا حال ہوتا ہے، وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں ارے بھائی اب یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اتنی سختی کی جائے اور اتنی پابندیاں کی جائیں، اس زمانے میں یہ پابندیاں چلنے والی نہیں، وہ دین کو سختی کہتے ہیں، دین کو پابندی کہتے ہیں، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ سب چلنے والا نہیں، یہ تو آزادی کا زمانہ ہے، یہ تو ترقی کا زمانہ ہے۔ وہ پرانا زمانہ تھا جب لوگ ان باتوں پر عمل کرتے تھے، تو گویا وہ اللہ کے دین میں کمیاں تلاش کرتے ہیں۔ فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، تو ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس کے اندر کمیاں تلاش کرتے تھے۔ وهم بالآخرة هم کافرون، اور حقیقت میں وہ آخرت کے منکر تھے، وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، اس لیے اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ اگر ان کو یقین ہوتا کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں حساب دینا ہے، تو پھر وہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک فاصلہ ہوگا، ایک پردہ ہوگا یا ایک دیوار ہوگی۔ یہ جو درمیان کا حصہ ہے یہ ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں سے جنت بھی نظر آئے گی، جہنم بھی نظر آئے گی، جنتی بھی نظر آئیں گے، جہنمی بھی نظر آئیں گے۔ اس کو قرآن نے الاعراف کہا ہے، وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں تو نہیں بھیجا گیا ہوگا، لیکن اب تک جنت میں بھی نہ بھیجا گیا ہوگا، ان کو وہ اعراف میں ہوں گے۔ جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں امید آئے گی، کیا مشکل ہے، جب اللہ نے اب تک ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں اور جنت میں بھیج دیں، تب تو ہمیشہ کے مزے ہیں۔ اور جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو دل میں ڈر آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں چلو تم بھی وہیں جاؤ، تو وہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ وہاں نہ بھیجیے گا، چاہے ہم یہیں پڑے رہیں، یہیں ہماری پوری زندگی گزر جائے، لیکن وہاں نہ بھیجیے گا ہمیں۔ تو اعراف میں کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ جو نیک اور متقی لوگ ہوتے ہیں، جنت میں تو نیک اور متقی لوگ جائیں گے نا، تو نیک اور متقی لوگوں کی بھی اپنی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ان کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے، اور جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو منمانی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے، دیکھ کر کے پہچانی جاتی ہے یہ فرمانبردار کی زندگی ہے یا نافرمان کی زندگی ہے، یہ فرمانبردار کا چہرہ ہے یا نافرمان کا چہرہ ہے، یہ فرمانبردار کا لباس ہے یا نافرمان کا لباس ہے، یہ فرمانبردار کے بول ہیں یا نافرمان کے بول ہیں، یہ فرمانبردار کا اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ ہے اور یہ نافرمان کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے، پوری زندگی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو یہ اعراف والے دونوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو وہ جنتیوں کو دور سے سلام کریں گے، اللہ تم کو خوش رکھے، تم تو وہاں پہنچ گئے، دعا کرو ہم بھی آ جائیں۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی وہ جنت میں نہیں گئے ہوں گے لیکن ان کی تمنا ہوگی کہ اللہ ہم کو جنت میں پہنچا دے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب وہ جنتیوں سے بات چیت کر رہے ہوں گے، ان کو سلام کر رہے ہوں گے اور تمنا کر رہے ہوں گے تم بڑے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا، کاش کہ ہمیں بھی جنت مل جائے، ہم بھی تمہارے پاس آ جائیں، تو فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے بہت بات چیت ہو گئی، ذرا ادھر بھی تو دیکھ لو۔ جب ان کی نگاہیں جہنمیوں کی جانب پھیری جائیں گی، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو وہ گھبرا جائیں گے، کہیں گے اللہ ہمیں ظالموں کے پاس نہ بھیج دیجیے گا، اللہ ہمیں جہنمی نہ بنا دیجیے گا، اللہ ہمیں جہنم میں نہ ڈال دیجیے گا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، پھر دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اچھے اور برے لوگ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، بسا اوقات آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں یا رشتہ داریاں نہیں بھی ہیں، الگ الگ قومیں ہیں تو ملنا جلنا ہوتا ہے، آپس میں کاروبار ہوتا ہے، آپس میں تعلقات ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ ان کو تانے بھی دیتے تھے
ان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ تو اقلیت میں ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس ووٹ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے، ہمارے پاس تو بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس بڑی جمعیت ہے، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے۔ اکثریت کو، بڑی تعداد کو جمعیت کہتے ہیں عربی میں، اور ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، عہدے ہیں، مناصب ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے بتوں کو اور اپنے جھوٹے معبودوں کو بہت بڑا سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے تو فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارا کام بن جائے گا۔ تو یہ اعراف والے کچھ لوگوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان کر کے کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، کیا ہوا، تمہاری تعداد تمہارے کام نہیں آئی، تمہارے گروپ تمہارے کام نہیں آئے، تمہارا مال تمہارے کام نہیں آیا، تمہاری دولت تمہارے کام نہیں آئی۔ وما کنتم تستکبرون، اور تم اپنے جن بتوں کو، تم اپنے جن خداؤں کو بہت بڑا سمجھتے تھے، وہ سب کہاں چلے گئے؟ وہ آج تمہارے کچھ کام نہیں آئے، تم جہنم میں چلے گئے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، اور اس کے بعد یہ اعراف والے جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے تم ان لوگوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ ناکام لوگ ہیں، یہ نامراد لوگ ہیں، ان کو دنیا میں کچھ نہیں مل سکا، یہ آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ تم ان کے بارے میں قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، لیکن ان کو تو بڑا حصہ مل گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان اعراف والوں سے بھی کہیں گے اچھا چلو تم بھی جنت میں چلے جاؤ، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ یا تو جنتیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے دیکھو ان سے تو کہہ دیا گیا کہ جنت میں چلے جاؤ، نہ تمہارے لیے کوئی ڈر ہے نہ غم ہے، یا پھر یہ اعراف والوں سے کہا جائے گا کہ اچھا چلو بہت دیر انتظار ہو چکا، اللہ نے تم پر رحم فرما دیا، اللہ نے تم کو معاف کر دیا، تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم اللہ۔ اب جنتیوں اور جہنمیوں کی تو آپس میں کال ہو رہی ہوگی نا، تو پہلے تو جنتیوں نے کال کی تھی، جہنمیوں سے پوچھا تھا کہ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم کو پورا مل گیا، تمہیں بھی ملا یا نہیں ملا؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہمیں بھی مل گیا۔ اب جہنمی کال کریں گے جنت والوں کو، اور کال کر کے کہیں گے، آواز دے کر کے کہیں گے ارے بھائی ہم جنت میں نہیں آ سکتے، دنیا میں ہماری تمہاری دوستی تھی، دنیا میں ہمارے تمہارے تعلقات تھے، ہم لوگ ایک دوسرے کی تقریبات میں شرکت کرتے تھے، ایک دوسرے کے یہاں آتے جاتے تھے، کچھ تو یہاں بھی دوستی نبھاؤ، کم از کم کچھ پانی بھیج دو، کچھ کھانا بھیج دو، کچھ اپنی نعمتوں میں سے ہمارے لیے بھی بھیج دو، کچھ زکوٰۃ نکال کر کے دے دو ہمیں۔ تو جہنمی جہنمیوں کو کال کریں گے، آواز دے کر کے کہیں گے، قرآن میں تو ہے آواز دے کر کے کہیں گے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ جہنمی جنتیوں کو کال کریں گے اور یوں کہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ پانی بھیج دو، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے کچھ ہمیں بھیج دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو وہ کہیں گے دیکھو ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہمیں کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم تم کو کچھ دے سکیں۔ ہم بھیجنا بھی چاہیں تو نہیں بھیج سکتے، ہم پہنچانا بھی چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، تمہارے لیے یہ بالکل حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی ہے، جنت کی کوئی نعمت تم کو نہیں مل سکتی، جنت کا ٹھنڈا پانی بھی تم کو نہیں مل سکتا، جنت کے پھل بھی تم کو نہیں مل سکتے، جنت کی کوئی نعمت تم کو نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے ان سب کو حرام کر دیا ہے۔ کون نافرمان؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا۔ ایسے موقع پر قرآن تشریح کر دیتا ہے تاکہ ہمیں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ صرف دوسروں کے لیے کہا جا رہا ہے، جو فلاں محلے میں رہتے ہیں، فلاں محلے میں رہتے ہیں۔ ہم جلدی سے اپنا جائزہ لے لیں، کہیں یہ کمیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو ہم ان کو دور کر لیں، سچی پکی توبہ کر لیں اسی رمضان کے اندر، بلکہ اسی رات میں ہم سچی توبہ کر کے اپنی زندگی بدل لیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ نافرمان جنہوں نے اللہ کے دین کو مذاق بنا لیا تھا۔ اب یہ دین کا مذاق نہیں ہے کہ رمضان میں روزے تو رکھ لیے اور بدنگاہی نہیں چھوٹ رہی ہے، غیبت نہیں چھوٹ رہی ہے، وعدہ خلافی نہیں چھوٹ رہی، منمانی نہیں چھوٹ رہی، نماز پڑھ لیتے ہیں اور کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے، کسی سے ناگواری ہو جاتی ہے تو گالی دیتے ہیں، کسی کا تذکرہ کرتے ہیں بیٹھ کر کے اس کی غیر موجودگی میں تو اس کی برائی کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، چہرہ اپنی مرضی کا بناتے ہیں، لباس اپنی مرضی کا پہنتے ہیں، زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، تو یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانا نہیں ہے؟
اللہ کا دین تو مکمل عمل کرنے کے لیے نا، ہم مکمل اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کا دین تو اس لیے کہ ہم سر سے پیر تک مکمل اللہ کے دین میں رنگ جائیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں ہوتا۔ اور وہ کیا رنگ ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم اللہ کے مکمل بندے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے جنت کی نعمتیں ان نافرمانوں کے لیے حرام کر دی ہیں، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دین کو کھیل بنا لیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور جو دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھا گئے تھے، فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح وہ دنیا میں قیامت کو بھول کر بیٹھے تھے، جس طرح انہوں نے دنیا میں قیامت کا خیال اپنے دلوں سے نکال دیا تھا، اور جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خیال اپنے دلوں سے نکال دیا تھا اور اس کو بھلا دیا تھا، آج ہماری رحمت بھی ان کو بھول گئی ہے، آج ہم نے بھی ان کو بھلا دیا ہے۔ وما كانوا بآياتنا يجحدون، اور جس طرح وہ دنیا میں ہماری نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے، جو بات اچھی لگتی تھی اس کو مانتے تھے، اور جو نہیں اچھی لگتی تھی کہتے تھے ارے بھائی اس زمانے میں اتنی پابندیاں تھوڑی چلیں گی، زمانہ بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے، دور بدل گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب وہ نافرمان لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی نعمتیں حرام ہیں۔ قرآن اللہ کی مکمل ہدایت کی کتاب ہے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم نے ان کو ایک کتاب دی ہے، یہ کتاب، یہ اللہ کی کتاب، جس کا ایک حصہ آج ہم نے تراویح میں سنا، پوری ایک سورت سنی، سورۃ الاعراف، اور جس کا اب تک کا اتنا حصہ سن چکے، اور باقی جو رہ گیا انشاءاللہ وہ مکمل سنیں گے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، ہم قرآن پاک کے تقاضوں کو پورا کریں، ہم احادیث مبارکہ میں بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، تب ہم کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، ورنہ منمانی زندگی گزار کر کے صرف چند رسمی اعمال کر لینے سے تھوڑی جنت مل جاتی ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم نے ان لوگوں کو ایک کتاب دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کے مطابق، جس کے اندر ہم نے ساری باتیں بیان کر دی ہیں، ہدایت سے متعلق جتنی باتیں ہیں وہ سب بیان کر دی ہیں، جو ان لوگوں کے لیے ہدایت اور اللہ کی رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی کامل ایمان عطا فرما دے، اور اللہ قرآن کو ہمارے لیے بھی ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے، اور اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ اسی نیت کے ساتھ ہم سب توبہ کے کلمات پڑھیں کہ اللہ آج تک جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہم آپ سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ ہم جان بوجھ کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے اللہ، اور پوری زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ تو توبہ کے کلمات پڑھیں، اور جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی اور سلسلے میں داخل ہونے کی بھی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اب انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے، اس کے بعد پھر دعا کریں گے۔ مراقبے سے پہلے ایک اہم اعلان سن لیں۔ میرے شیخ و مرشد اور سب کی جانی پہچانی شخصیت حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے بیانات کی کتابیں باہر لگی ہوئی ہیں۔ جب آپ یہاں سے باہر تشریف لے جائیں گے تو آپ کو ایک اسٹال نظر آئے گا کتابوں کا، اس میں حضرت پیر صاحب کی کتابیں ہیں۔ یہ ہر جگہ اسٹال اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ ہر گھر میں اللہ کا پیغام پہنچے۔ اللہ والوں کی زبان سے حضرت کے بیانات میں اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی تاثیر رکھی ہے، زندگیاں بدلتی ہیں، لاکھوں لاکھ انسانوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ آپ بھی لے جائیں، ان کتابوں کو پڑھیں، کم از کم ہر شخص 2 نسخے خریدے۔
دیکھ لیں آپ کو جو کتاب پسند ہو آپ لیں، ایک اپنے لیے اور ایک کم از کم ایک اپنے کسی دوست کو تحفے میں دینے کے لیے، اور زیادہ لیں آپ، 2 لیں، 3 لیں، 4 5 لیں، اپنے دوستوں کو تحفے میں دیں۔ جس طرح دوستوں کو گفٹ دیتے ہیں مختلف چیزیں، کوئی عطر دیتا ہے، کوئی کپڑا دیتا ہے، اچھی کتابیں بھی ایک دوسرے کو گفٹ دینا چاہیے، اور پھر بعد میں فیڈ بیک بھی لینا چاہیے کہ بھئی میں نے کتاب دیا تھا کیسی لگی آپ کو، آپ نے پڑھا، تاکہ وہ پڑھے اور پھر اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیسی لگی کتاب، اگر ضرورت ہو تو بتلائیے، میں اور کتابیں دوں گا انشاءاللہ۔ کیا پتہ آپ کو اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دے، اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ میری بھی زندگی بدلے، آپ کی بھی زندگی بدلے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ ضرور وہ کتابیں لے کر کے جائیں۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ رمضان کی اس بابرکت رات میں ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہماری گزری ہوئی زندگی کی جتنی غلطیاں ہیں ان سے درگزر فرما دیجئے۔ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ مرنے کے بعد تو ہر ایک اقرار کر لے گا، اللہ ہمیں زندگی میں اقرار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ آخرت سے غافل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری پوری زندگی کو اپنے رنگ میں رنگ دیجئے۔ اللہ اپنی بندگی کا رنگ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجئے، ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تراویح، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت، اللہ ہماری ساری نیکیاں قبول فرمائیے۔ اللہ ہر خیر کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اللہ کوئی عمل اس قابل نہیں ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اللہ بس آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ کتنے آپ کے بندے ہیں جو اس وقت بھی بازاروں میں پھر رہے ہوں گے، اللہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ آپ نے پہنچایا۔ جس طرح جنتی اعتراف کریں گے کہ جنت میں آنا ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ نے اپنے فضل سے پہنچایا ہے۔ اللہ آپ کے گھر میں آنا، نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا، دینی باتیں سننا، اللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ اللہ جب یہاں پہنچا دیا تو اپنا بنا بھی لیجئے۔ اللہ جب یہاں تک بلا لیا، اللہ کوئی غیر کو اپنے گھر میں نہیں بلاتا ہے، جس سے دشمنی ہو اس کو کوئی اپنے گھر میں نہیں بلاتا۔ اللہ جو اپنا ہوتا ہے اسے اپنے گھر میں بلایا جاتا ہے۔ اللہ جب آپ نے اپنا سمجھ کر اپنے گھر میں بلا لیا تو اللہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیجیے، اللہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیجیے۔ اللہ معاف فرما دیجیے،
اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اقراری مجرم ہے اللہ اقراری مجرم ہے، کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتے اللہ، ہماری تو نیکیاں بھی گناہوں میں شمار ہونے کے قابل ہیں اللہ، بس آپ کرم فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ آپ نے عطا فرمایا، اللہ پورا مہینہ عطا فرمائیے، اللہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیے، اور اللہ عید کی خوشیاں نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں بار بار رمضان نصیب فرمائیے، بار بار عید کی خوشیاں نصیب فرمائیے، اللہ اس رمضان میں ہمیں ایسا کامل متقی بنا دیجئے کہ ہماری پوری زندگی رمضان جیسی بن جائے، اور اللہ جب ہماری موت کا دن آئے تو اس کو ہمارے لیے عید سے زیادہ خوشیوں کا دن بنا دیجئے، اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیے، اللہ ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے، اللہ مظلوموں اور کمزوروں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے تینوں حرموں کی حفاظت فرمائیے، تمام مدارس کی، تمام مساجد کی، تمام خانقاہوں کی اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی، اپنے راستے میں چلنے پھرنے والوں کی، اور اللہ کسی بھی طرح سے دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ سب کو کامل اخلاص نصیب فرمائیے، آپس میں دلوں میں جوڑ پیدا فرمائیے، اللہ گھروں کے جھگڑے دور فرمائیے، اختلافات دور فرمائیے، سب کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔